أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس. اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں ان لوگوں میں جو لوگوں پر حسد کرتے ہیں، ان کے ساتھ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جن پر اللہ پاک کا خاص کرم ہوا، جن پر اللہ پاک کی خاص رحمت اور فضل ہوا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک دی مختصر حمد و ثنا دے بعد ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات واسطے جو پوری کائنات نو روزیاں دین والا، پوری کائنات نو پالن والا، پوری کائنات دا رب، شفاوا عطا کرنے والا، بیماریاں دور کرنے والا، اپنی رحمت فرمان والا، فضل کرنے والا، نیکی دی توفیق دین والا، شرک و بدعت تو بچاؤن والا، انگنت بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات، امام المعصومین، نبی کل ختم الرسل، اکرم الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، سردار انبیاء، تاجدار مدینہ، سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا دی ذات اقدس تے درود اور سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد سامعین محترم، اللہ پاک دی توفیق دے نال، اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال، اپنے ماں باپ دیاں دعاواں دے نال قرآن مجید دے اندر ایک چھوٹی جی آیت بڑے سامنے تلاوت کی تھی۔ پنجواں سپارہ سورۃ نساء دی ایک آیت بڑی اہمیت دی حامل ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ قرآن مجید نو سمجھا جائے، احادیث نو سمجھا جائے، عہدے تے عمل کیتا جائے۔ گل بندی نظر آئے گی اے جنہوں اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، جیدے تے اللہ پاک خاص مہربانی فرما دے، آج دے موجودہ دور دے اندر
جیڑا بندہ قرآن مجید نو سمجھ کے عمل کر لے گا وہی بندہ کامیاب اور کامران ہویا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو بھی قرآن و حدیث نو سمجھ کے دی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں رسی ساتھی اور بزرگوں، پانے کوئی بندہ آخری عمر دے اندر ہے تے پانے کوئی ابتدائی عمر دے اندر ہے، جوانی ہے یا بڑھاپا ہے یا ودا بچپن ہے، ہر دور دے اندر ہر بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ قرآن کی کہہ رہے ہیں تے حدیث کی کہہ رہی ہے۔ چونکہ اسی مسلمان ہیں، اسی نبی دا کلمہ پڑھے ہے، اسی اس نبی دی سفارش واسطے اللہ کو رحمت دیا دعاواں کرنیاں نے، کل قیامت والے دن اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ پاک نے سن دنیا دے اتے کسی مقصد واسطے بھیجا ہے۔ ورنہ عبادت دے لحاظ دے نال، اللہ دی فرما برداری دے لحاظ دے نال، اللہ دے تسبیحات کے لحاظ دے نال، ہزاراں فرشتے، کروڑاں فرشتے، ارباں خرباں فرشتے ایسے نے جڑے اللہ دی عبادت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیت المعمور دے اندر روضہ مبارک دے 70,000 فرشتہ روزانہ اتر کے اللہ دے رسول دے اتے درود پاک بھیجتا ہے، جڑا ایک باری آیا قیامت تک کوئی واری نہیں ہوئے۔ یہ اندازہ کریے کہ 1500 سال گزر گئے، اللہ تک انہوں کی واری نہیں آئی کہ اللہ باقی کتنا ٹائم پیا ہے قیامت تک۔ اتنے اللہ دے فرشتے ہیں، اگر اللہ کو عبادت دی لوڑ ہے تو پھر فرشتے بھی کافی سن، لیکن تینوں جو مینوں اللہ پاک نے ایک مقصد واسطے پیدا فرمایا کہ لوگوں آپ قرآن مجید میں تو انہوں نازل کیتا ہے، آپ میرے نبی کا فرمان آیا ہے، اسے عمل کرو، اپنی زندگی نو سنوارو اور اپنی زندگی اچھی گزارو اور اپنی زندگی عملی بنا کے میرے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر عمل تسی کرو گے تو تہاڈا فائدہ ہے، نہ کرو گے تہاڈا نقصان ہے۔ اگر اسی عمل نہیں کریں گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اگر کوئی اسی عمل کریں گے تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ رب نو ساری عبادت کا سانو ہی فائدہ ہے، رب نو کوئی فائدہ نہیں۔ صرف اللہ پاک نے سانو پیدا کیتا ہے کہ اپنے اسی زندگی نو سوار رہیے۔ قرآن مجید کی اس آیت کو بڑی غور دے نال سننا ہے، فرمایا کہ لوگوں تواڈے اندر کچھ ایسے لوگ بھی موجود نے، یحسدون الناس، فرمایا کہ کائنات دے اندر، اس دنیا دے اندر، اس دنیا فانی دے اندر جدوں دی کائنات بنی ہے ادوں تو لے کے آج دے دن تک، کل قیامت دے دن تک، فرمایا کائنات دے لوگ آ رہے نے جا رہے نے، ایک کائنات دے لوگ، فرمایا یحسدون الناس، کچھ لوگ ایسے بھی دنیا دے اندر موجود نے جڑے اپنے دل دے اندر کی بیماری بٹھا کے بیٹھے ہوئے نے، صرف فخر دے نال، پیسے دے بل دوتے دے، دولت دے بل بوتے دے، اولاد دے نال اور فخر دے نال اور اپنی عزت دے لحاظ دے نال اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے دے لحاظ دے نال، فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی نے جڑے صرف اس غرض نال دنیا دے اوپر بیٹھے ہوئے نے کہ اسی کسی دا نقصان کر سکتے ہیں تے سانو کوئی روک نہیں سکتا، اسی کسی دا کتا مرضی نقصان کر کے وکھائیے۔ فرمایا کہ انہاں لوگوں دے بارے اندر سوچ رہے نے، الا ما آتاہم اللہ من فضلہ، لوگوں انہاں دے بارے اندر اپنے دل دے اندر برے خیال رکھدے نے، حسد کینہ بغض رکھدے نے، جنہ دے اوتے میں اللہ پاک نے رحمت نازل فرمائی، جڑا نواسی بن گیا، جڑا قرآن سمجھن والا بن گیا، جڑا جنتی بن گیا، جڑا ماں باپ دا تابعدار بن گیا، جڑا قبول عبادت دا خیال رکھن والا بن گیا، جڑا میری عبادت کے اندر 5 ٹائم آن والا، جنہیں اوتے میں اللہ پاک نے فضل فرمائے نے، انہوں کاروبار بھی عطا کیتا، اولاد بھی عطا کیتی، مال بھی عطا کیتا، دولت بھی عطا کیتی، دنیا دی
نے فرمایا کہ انہاں لوکاں دے نالوں حسد بغض کینہ رکھدا ہے جنہاں دے اوتے میں اللہ پاک نے فضل کیتا ہویا ہے یار اودے نال کی تو وگاڑ سکدا ہے جے نال رب ہوئے گا جے اوتے رب دیاں رحمتاں ہو جان گیاں اسی اور تسی پوری کائنات دے لوگ رل کے بھی اس بندے دا بار بینگا نہیں کر سکدے کیوں اللہ پاک فرما رہے اعلی ما آتاہم اللہ من فضلہ او لوگوں دے اوتے میں رحمت کرن تے آ جا پوری کائنات دا نقصان کرنا بھی چاہے یہ ذرہ برابر بھی ہوتا نقصان نہیں کر سکتے ذرہ برابر بھی انہوں تکلیف نہیں پہنچا سکتے فرمایا کہ دنیا دے اندر ایسے لوگ بھی موجود نے آج اسی دیکھنا ہے کیا وہ سارے اندر ایسی چیز پائی جاتی ہے کیا اسی ایسے بیماری دے اندر مبتلا ہے کیا سانو بھی وہ بیماری لگی ہوئی ہے دولت مند آدمی کاروباری لحاظ آدمی شاید اس بیماری نو نہ خرید سکے لیکن امام ہون دے ناطے دے نال خطیب ہون دے ناطے دے نال متقی ہون دے ناطے دے نال مقتدی ہون دے ناطے دے نال نمازی تہجد گزار ذکر و ذکر کرنے والا خیرات کرنے والا لوگوں دے نال حسن سلوک کرنے والا لوگوں دی خدمت کرنے والا ہر ٹائم نیکیاں کرنے والا شیطان ساری گلاں یاد کرا کے وہ دل کے اندر بیماری پیدا فرما دیتا ہے اور شیطان کہتا ہے ویکھ تے صحیح تو تے سب کچھ کرنے والا ہے پھر بھی تو اے لوگ جڑے نماز نہیں پڑھتے جڑے رب دے قریب نہیں جاندے یار وہ بھی تے زندگی بسر کر رہے ہیں دل کے اندر ایسی بات پیدا کرتا ہے کہ انہیں نیکیاں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے اے نمازی آدمی صرف اس بل بوتے تے کھلوتا رہتا ہے کہ میں تے نماز پڑھنے والا ہی ہوں لیکن یہ بیماری آتے ایک منٹ لگتا ہے وہ دل کے اندر اللہ سب شیطان تو محفوظ فرما ہے کائنات کے اندر سب تو پہلے حسد کرنے والا شیطان پیدا کیتا گیا ہے جنہیں حسد دل کے اندر پیدا کر کے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر کلوایا اور دوسرا حسد قابیل نے حابیل دے نال کیتا ہے حسد دی بنا دے اوپر حسد دی بنا دے نال انہاں دے تعلقات خراب کیتے تے قتل کر دیتا آج تک وہ قتل ہوندے آ رہے ہیں کہ آج تک وہ حسد دی بیماری چلتی آ رہی ہے میں بھی اس بیماری دے اندر مبتلا تو بھی اس بیماری دے اندر مبتلا ہے آؤ اللہ کو دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک سنو اس بیماری کو محفوظ فرما ہے کیسی وہ بیماری ہے آمنہ دلال تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا فرمایا او کائنات کے اندر بسنے والے ہو او میرے نبی نال پیار کرنے والے ہو میرے نبی نال محبت کا اظہار کرنے والے ہو پاویں دے اندر صحابی ہوئے پاویں کوئی تابعی ہوئے پاویں کوئی تبع تابعی ہوئے پاویں کوئی محدث ہوئے بڑا ہوئے یا چھوٹا ہوئے مرد ہوئے یا عورت ہوئے بچہ ہوئے یا جوان ہوئے رب فرما رہے اس کائنات کے اندر ام یحسدون الناس لوگ دے اندر کچھ لوگ ایسے بھی موجود نے اس دنیا پانی دے اندر جڑے انہاں لوکاں دے نال اپنے دل دے اندر کی بیماری پیدا کر لیندے حسد نہ کر دے یا اللہ کس بندے نال حسد کر دے فرمایا علام آتاہم اللہ من فضلہ جنوں میں اللہ پاک نے کاروبار عطا کیتا جنوں غلام دے نال سرفراز کیتا جنوں میں کوٹھیاں بنگلے دیتے جنوں میں دولت دے نال نوازیا جنوں تے میں اللہ پاک نے رحمت کیتی انہوں میں نمازی بنا دیتا جنوں تے میں رحمت فرما دیتی رزق دی
نو سلاما کر رہے ہیں، لوگ دنال چھوٹ چھوٹ کے گلہ کر دینے، ادب و احترام کر دینے، امام ہون دینا تے دینال احترام کر دینے، مسجد خطیب ہون دینا تے نال احترام کر دینے، محلے دا بزرگ ہون دینا تے نال احترام کر دینے، نمازی ہون دینا تے دینال اس بندے دا احترام کر دینے، انہی سخینداری دی وجہ دینال، انہی بزرگی دی وجہ دینال، انہی اخلاق دی وجہ دینال، انہی پیار دی وجہ دینال، انہی محبتہ دی وجہ دینال، انہا لوکاں غریبان دینال تعاون دی وجہ دینال، کبھی یتیم نال پیار کر رہا ہے، لوگ دی عزت کر دینے، کبھی مسکینہ نال محبت کر دائے، لوگ دی عزت کر دینے، کبھی بیوہ نال خفیہ تعاون کر دائے، لوگ جناب محبت کر دینے، کبھی دی رات دے ٹائم نے کیا کرتا ہے، لوگ جناب محبت کر دینے، کبھی دوسری رات اٹھ دیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اے بندہ بڑا نیک آدمی ہے، رب فرما دے میں انہوں عزت آتا فرما دینا علامہ آتا اللہ من فضلہ، ان لوگوں میں ادھر دے رحمت جو فرما دیتی ہے ان میں فضل دینا نواز دیتا ہے، لیکن وہ بندہ جڑا حسد کرنے والا ہے، وہ بندہ جڑا بغض رکھنے والا ہے، وہ بندہ جڑا کینہ رکھنے والا ہے، وہ بندہ جڑا دوسرے دے بارے اندر غلط خیال رکھنے والا ہے، اللہ دے رسول پیارے نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے، فرمایا میرے صحابہ کرام ایاکم والحسد، وہ میرے صحابہ کرام بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ، اللہ دے رسول کس چیز جو بچ جائیے، یا رب دا عذاب ہونے والا ہے، رب دا طوفان ہونے والا ہے، رب دیاں ناراضگیاں ہونے والیاں، یا ساڈے تے پریشانیاں ہونے والیاں، یا ساڈے تے دکھ ہونے والے نے، یا ساڈے تے مصیبتاں ہونے والیاں، فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات، فرمایا لوگو حسد کی بیماری تو بچ جاؤ، حسد تو بچ جاؤ، حسد بغض کینے تو بچ جاؤ، یا اللہ کی معاملہ ہے، اللہ کے رسول نے وضاحت فرما دی ہے، فرمایا تسی نمازاں پڑھ دیو، نال تسی حسد وجہ کرنا ہے، تسی نمازاں پڑھ دیو، نال کسی نال حسد رکھ دیو، اسی خیراتاں کر دیو، نال کسی نال حسد کر دیو، کسی یتیم دی مدد کر دیو، نال کسی نال حسد رکھ دیو، کسی سیوا نال تعاون کر دیو، نال کسی نال حسد رکھ دیو، ادھی رات دے ٹائم میرے سامنے چھک جاندے ہو، سجدہ ریز ہو جاندے ہو، اپنے آنسو بہا دیندے ہو، 5 ویلے میرے دربار کے اندر آ جاندے ہو، ہر ویلے مینوں یاد کرنے والے، ہر ویلے میرے نال رابطہ رکھنے والے، یأکل الحسنات، فرمایا وہ جڑا بندہ اپنے دل دے اندر بیماری حسد جی رکھنے والا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان سمجھتا جائیں، فرمایا تواڈیاں نیکیاں کیتیاں ہویاں کمال تأکل النار الخطب، فرمایا تواڈیاں نیکیاں انج برباد ہو جاندیاں، تباہ ہو جاندیاں، وہ نیکیاں انہاں نیکیاں نو حسد کھا جاندا ہے، جویں کر کے اگ لکڑی نو کھا جاندی ہے، کما تأکل النار الخطب، فرمایا کہ وہ نیکیاں تواڈیاں انج برباد ہو جاندیاں نے جویں اگ لکڑی سکی نو کھا جاندی ہے، او فرمایا انج تواڈیاں نیکیاں تباہ و برباد ہو جاندیاں نے، کما تأکل النار الخطب، جویں لکڑی بلدی ہوئے آگ دے اودے اندر لکڑیاں سٹ دتیاں جان، بھاوے گلی ہوئے تے بھاوے خشک ہوئے، آخر نے تباہی بھیجی دی آئی ہے، فرمایا تانوں پتہ بھی نہیں لگدا تواڈیاں تہجداں ہوئے، تواڈے ذکر و ذکار ہوئے، تواڈیاں پڑھیاں ہوئیاں نمازاں ہوئے، اللہ دے رسول پیارے آمنہ دے نال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تانوں پتہ بھی نہیں لگدا تواڈیاں نیکیاں کیسیاں تباہ و برباد ہو گئیاں، ایاکم لوگو بچ
بیماریاں تو وہ کیسی جنہ کے ہوتے اللہ نے رحمت کی دی ہو یہ حسد دنیا کے آخرت برباد کر کے رکھ دی ہو اے میں دسنا چاہ رہا ہے اللہ سنو حسد سا بیماری تو محفوظ فرما لے میرے دوستو موضوعات سنتے آ رہے ہیں کئی دفعہ بیان کیتے کئی دفعہ لیکن عملی زندگی دیکھ رہی ہے کیا سارے دل کے اندر شیطان کتنا حسد پیدا کر دیتا ہے انہی ڈیوٹی ہے انہیں اپنا کام کر کے رہنا ہے اسیدی اللہ کو دعا کرنی ہے کہ یا اللہ سنو حسد دی بیماری تو شیطان تو محفوظ فرما لے جیڑا بچ گیا وہی کر گیا ورنہ حسد دنیا آخرت برباد کر کے رکھ دے گی آمینہ دلاؤ تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنتا جائے اللہ کے رسول نے فرما دیتا دو چیزاں کٹھیاں نہیں ہو سکتیاں جس بندے دے دل دے اندر حسد کی بیماری ہے اتھے ایمان نہیں آ سکتا ہے جتھے ایمان ہوئے گا اتھے حسد نہیں آ سکتا ہے ایک کوئی دل دے اندر دو بیماریاں نہیں آ سکتی دو چیزاں جمع نہیں ہو سکتیاں حسد بھی ہوئے تے ایمان بھی ہوئے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اتنی دیر تک لوگ بلائی دے اندر رہن گے اتنی دیر تک میری رحمت دے اندر رہن گے اتنی دیر تک میرے فضل دے اندر رہن گے جدوں تک اپنے دل دے اندر حسد پیدا نہیں کرن گے آمنہ دلال تاجدار مدینہ فرمائی جا رہی ہے اور کائنات دے اندر بچنے والے ہفتہ گزر جاندہ ہے جمعہ آ جاندہ ہے پھر جناب ہفتے بعد جمعرات آ جاندی ہے جمعرات آ جاندی ہے جمعرات والے دن اللہ دے دربار دے اندر میرے بھی عمال پیش ہوتے ہیں میرے بھی عمال پیش ہو جاندے ہیں آمنہ دلال فرما رہے رب دے حضور ہر بندے دے عمالانوں پیش کیتا جاندہ ہے جیڑا بندہ نیکیاں کرتا رہا جیڑا بندہ دنیا سوچدا رہا جیڑا بندہ کسی جگہ دے اندر کی کرتا رہا شرک کیتا یا بدعتاں کیتیاں گناہ کیتے یا نیکیاں کیتیاں اچھے کام یا برے کام کیتے فرمایا جو میرا آدم اللہ دے دربار دے اندر وہ عمال پیش کیتے جاندے ہو لیکن اس عمال پیش کرن دے اندر تو بندے ایسے نے جنہ دے اللہ دے دربار دے اندر عمال پیش نہیں کیتے جان گے یارو کتنا بد نصیب آدمی ہے جدا عمل اللہ دے سامنے تصدیق نہ کرائی جائے اللہ نو نہ دسیا جائے اللہ کے رب نے سارے معاملے کا پتہ ہے تینوں تے مینوں اللہ دے رسول بار سمجھا رہے اور میں کہ جمعرات نو دے عمال نہیں پیش کیتے جاندے انہاں دو بندیاں دے عمال جمعرات نو پیش نہیں کیتے جاندے جڑا بندہ ایک مسلمان بھائی دے بارے اندر حسد بغض کینہ رکھن والا دونوں دے عمال اونی دیر تک پیش نہیں کیتے جاندے جتنی دیر تک اس بیماری تو توبہ نہ کر لے جتنی دیر تک وہ اپنی بیماری نہ چھوڑ دے اتنی دیر تک وہ اللہ کے دربار دے اندر عمال نہیں پیش کیتے جاندے ایکنا حسد کرنے والا بندہ اپنی بیماری دے اندر مبتلا رہتا ہے انہوں نہیں پتہ لگتا ہے انہیاں نے کیا ضائع ہو رہی ہیں انہوں نہیں پتہ لگتا ہے انہیاں خدمتاں ضائع ہو رہی ہیں انہوں نہیں پتہ لگتا ہے خدا خراب کرنا ضائع ہو گیا تہجد پڑھنا ضائع ہو گیا قرآن پڑھنا ضائع ہو گیا اس نال نیکی کرنا ضائع ہو گیا انہوں نے عمالاں دا پتہ ہی نہیں کہ تباہ ہو برباد ہوندے رہ رہے ہیں جو آدمی ایسے نے جو ایک کوئی زندگی بسر کر رہے ہیں ایک بادشاہ جو دربار دے اندر رہ کے ایک انہاں دے اندر بادشاہ جو بڑا ہی قریب آدمی رہنے والا بادشاہ دے نال بڑا تعاون کرنے والا بادشاہ ہر کرتا دے نال مشورہ کرتا ہے دوسرا آدمی سائڈ تے کھڑا ہویا ویکھی جا رہا ہے ہر ویلے اس بندے نو بلا کے دے نال قریب کرتا ہے اینو اپنے نیڑے بلا لیتا ہے اے نال گلاں ہی طے کرتا رہتا ہے اے نال مشورے مشاورت کرتا رہتا ہے آخر شیطان نے او دے دل دے اندر بات پیش کر دی بات پیدا کر دی یا تو ہی تے اسی دربار دے اندر رہنا ہے بڑی عجیب بات ہے انہوں بڑا قریب رکھیا ہوا ہے وہ بڑا دور دور رہ کے
حسد والی بیماری دنیا آخرت برباد کر دیندی ہے۔ ایک دن ہویا اس بندے دے دل دے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی، اس بندے نے جڑا بادشاہ دے بہت زیادہ قریب ہے، بڑی محبت نال عرض کرن لگا، بڑے پیار نال عرض کرن لگا، یار میرے بھائی یاد ہے آج میں تیری دعوت کرنا چاہ رہا ہوں، میں تینوں کھانا کھلانا چاہ رہا ہوں، میرے گھر دے اندر آ جا۔ انہوں اپنے گھر دے اندر بلا لیا، بلا کے تے اس کھانے دے اندر بہت زیادہ لسن ڈال دیتا، جتنا وہ منہ دے اندر بدبو آنی شروع ہو گئی۔ وہ جان تو دربار لگن تو پہلے بادشاہ نال جا کے گل کرن حسن دیکھنا کہ شہزادے نال کر رہے ہو، بادشاہ نو جا کے کہنے لگا، بادشاہ سلام میں تسی اس نال محبت کر دے ہو، اسی اس نال پیار کر دے ہو، اسی اس نال الفتا کر دے ہو، اسی اس نال دامن کر دے ہو، اب ایکنا سویرے تہاڈے دربار دے اندر آئے گا، اپنے منہ دے اندر کپڑا رکھ لیتا ہے، اپنے منہ نو چھپا لیتا ہے، وہ تہاڈے تو بڑی نفرت کرتا ہے، ورنہ سویرے پریکٹیکل ہو جائے گا، سویرے جدو تہاڈے دربار دے اندر آئے گا تو تسی انہوں ویکھ لینا، اودے دل دے اندر یہ بات پیدا ہوئی، یار میرے منہ دے اندر لسن دی بدبو آ رہی ہے، اس واسطے بادشاہ نو تکلیف نہ ہوئی، انہیں اپنا کپڑا اپنے منہ دے اگے رکھ لیا، بادشاہ دے دربار دے اندر آ گیا، بادشاہ نے فوراً وہ بات سامنے لیا دی، وہ بندہ میں وہ بات کہہ کے گیا، تہاڈے دربار دے اندر آئے گا، اپنے منہ دے کے کپڑا رکھ لے گا، محسوس کرنا کہ تہاڈے نال نفرت کردا ہے، تہانوں یہ سمجھدا ہے کہ تہاڈے کول بدبو آندی ہے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہویا، غصے دے اندر آ گیا، تحریر لکھن والے کو بلا لیا، بلا کے تے قاضی کو کہنے لگا ادھر اوپر لکھ دیتا جائے، اس بندے کو فوری قتل کر دیتا جائے گا، نالے اس بندے کو پرچی پکڑا کے کہنے لگا جا فلاں علاقے دے اندر چلا جا، فلاں میرا وزیر رہتا ہے، اس بندے کو جا کے پرچی دے کے آ جا، وہ بندہ جنہیں منہ دے اندر بدبو آ رہی ہے، آپ کپڑا رکھیا ہوا پرچی پکڑتا ہے پھر سفر شروع کر دیتا ہے، ادھروں وہ بندہ پریشان ہو گیا، یار میں تینوں نفرت لائی سی، اے علاج بن گیا، اس علاقے دا طریقہ کار سی، جو بادشاہ کسی نے پرچی لے کے دیتا ہے، لازمی طور پر اس بندے کو کوئی انعام کے نام دیتا جاتا، انعام کے نام دیتا جاتا، بندہ اور پریشان ہو گیا، میں تینوں نفرت دلانا چاہتا سا، انہوں کے بادشاہ نے کوئی زمین کا ٹکڑا دے دیتا یا وزارت دے دیتی ہے یا کوئی بہت بڑا تاجر بنا دیتا یا زمین الاٹ کر دیتی ہے، پھر جلدی اندر بات پیدا ہوئی، جلدی دوڑ کے دے اگلے پاسے راستے دے اندر آ کے کھڑا ہو گیا، انہوں کہنے لگا کدھر دیا تیاریاں، کہنے لگا آپ پرچی پام دے، بادشاہ نے دی دیئے فلاں علاقے دے اندر لے جاؤ، اس وزیر نو دے کے آ جاؤ، وہ کہنے لگا چل تو کی جائے منو ہی پکڑا دے، بادشاہ نو کی بتائے کون گیا کہ کون نہیں گیا، کہنے لگا چل کوئی گل نہیں، کیونکہ اس بندے دے دل دے اندر حسد نہیں سی ہے، انہیں جناب پرچی وہ دے دیتی ہے، پرچی پکڑ کے تے انہیں سفر شروع کر دیتا، اس وزیر دے کول پہنچ گیا، انہیں جناب جو پرچی کھولی ہے، بادشاہ دا سلام آیا، بادشاہ دا آرڈر آیا، اس بندے کو فوری طور پہ قتل کر دیتا جائے، انہیں پرچی کھول کے دے اپنے بندے نو بلا لیا، فرمایا انہوں لے جاؤ دے دا سر قلم کر کے آ جاؤ، فوری بول کے کہنے لگا اے بادشاہ سلامت پرچی میری نہیں، اے تو فلا بندے دی پرچی سی، میں تو کو لے کے آیا، اے خط میرا نہیں سی، بادشاہ کہنے لگا اے کیویں ہو سکتا ہے، بادشاہ دا آرڈر آیا ہوئے، وزیر دے دے عمل نہ کرے، حسد دنیا آخرت برباد کر دیتا ہے، فوری دا سر قلم کر دیتا گیا، میں دسنا چاہ رہے ہیں کہ اگر دل دے اندر بیماری پیدا ہو گئی ہے، دنیا نیکیاں دے دنیا دے آخر سارا کچھ برباد ہو کے رہ جائے گا،
فلاں بندے دا کاروبار تے جا رہا تے فلاں بندے دا راہ سلوک کراں گا انہوں جناب اس طرح کر کے کھاواں گا انہوں انج کر کے چکر دیواں گا لیکن انہوں کی پتا ہوئے کہ اے جڑی بیماری ہے کتنا زور پکڑ جاندی ہے کہ ہوئیاں کیتیاں ہوئیاں نیکیاں اسی سارے دے اندر مبتلا ہے اس واسطے زور دے رہا ہے اللہ سب اس بیماری تو محفوظ فرما لے میرے دوست رشید ساتھی اور بزرگوں جو بندہ تباہی والے پاسے جاندا ہے رب دیاں ناراضگیاں آ جاندیاں نے تے جدوں دنیا سوارن تے اللہ آ جائے اے آمنہ دے لال تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرمان جاری کر دیتا ہے واقعہ سنایا صرف ایمان دادا کرنا چاہ رہا ہے کہ ایمان زادتہم ایمانا کہ بندے دا ایمان بڑھ جاندہ ہے نیکی سن کے شاید حدیث سن کے سارا ایمان بڑھ جائے ایسانو اللہ پاک اس بیماری تو محفوظ فرما لے پیارے نبی آمنہ دلال حضرت محمد رسول اللہ ذرا محبت نہ ٹھالے باقی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام نے اندر تشریف فرمائے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے صحابہ اس بات میں روایت کر رہے ہیں انکہ اللہ کے رسول کا دربار لگیا ہوا ہے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے پیارے نبی علیہ السلام نے کو سروت شریف نال کھلی ہوئی زبان موتی بخیر رہی ہے اللہ کے رسول اتنی دیر تک نہیں بول رہے جنی دیر تک رب کا آرڈر نہ آ جائے جنی دیر تک اللہ کا پیغام نہ آ جائے جنی دیر تک رب کا میسج نہ آ جائے اللہ کا حکم نہ آ جائے پیارے نبی نے اپنی زبان اقدس نہ فرما دیتا ہے حدیث والی زبان دے نال سچی زبان دے نال پکی زبان دے نال پاک زبان دے نال صاف زبان دے نال آدھر فرما دیتا ہے میرے صحابہ کرام جیڑا بندہ ہونے تھوڑی دیر تو بعد مسجد کے اندر داخل ہوئے گا وہ ہاتھ دے اندر جتی ہوئے گی پانی دے قطرات دی داڑھی دے اندر گرتے ہوں گے جب میرے محمد دی طرف اس بندے نو جنت دی خوشخبری سنا کے آؤ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں شاید کوئی بہت بڑا صحابی ہوئے شاید کوئی ایسا صحابی جڑا اسی نہیں دیکھے آئے سارے آنے مسجد دروازے والے دیکھنا شروع کر دیتا ہے کون اندر داخل ہویا ہے رنگ دا کالا جیا ہے بڑائی گری بڑا جیا ہے بڑائی مانا جیا ہے تھوڑے دے عمل کرنا والا ہے بڑے ماڑے دے حالات ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہوئے نے اللہ کے رسول نے فرمایا بھی تاثیر جڑا بندہ وہیں داخل ہوئے گا ایک ہاتھ دے اندر جھوٹی ہوئے گی پانی دے قطرات داڑھی دے اندر وضو دے گردے ہوں گے معلوم ہویا کہ گھروں وضو کر کے آئے گا انیاں نیکیاں مل جان گیاں گھروں وضو کر کے آئے گا رب پاک صاف فرما دے گا گھروں وضو کر کے آئے گا جنتیاں خوشخبریاں مل جان گیاں نماز شروع ہو گئی سلام پھیر دیتا ہے صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں یارو کتنا خوش نصیب آدمی ہے جنہوں اللہ کے رسول نے آج جنت کی خوشخبری سنا دیتی ہے مغرب بھی گزر گئی ہوئے گی عشاء بھی گزر گئی ہوئے گی صبح بھی نماز گزر گئی ہوئے گی ایک دوسرا دن ہویا پھر اللہ کے رسول صحابہ کرام کے اندر بیٹھے اللہ کے رسول فرمائی جا رہے فرمایا میرے صحابہ کرام تھوڑی دیر تو بعد چھڑا بندہ مسجد کے اندر داخل ہوئے گا ایک ہاتھ دے اندر جھوٹی ہوئے گی پانی دے قطرات داڑھی دے اندر گردے ہوں گے میری طرف جاؤ نو جنت خوشخبری سنا کے آ جاؤ وہی بندہ پھر بندر میں داخل ہویا جدا نام کل لیا گیا وہ مسجد کے اندر داخل ہویا صحابہ کرام خوش ہوندے صحابہ کرام نے کوئی حسد نہیں شروع کر دیتا یار انہوں نے جنت کی خوشخبری مل رہی ہے بلکہ صحابہ کرام خوش ہوندے جا رہے ہیں بلّہ نصیبہ والا آدمی ہے رات گزر گئی ہے دن گزر گیا تیسرا دن ہویا اللہ کے رسول نے پھر سلام پھیریا یا صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے ہیں میں میرے صحابہ کرام جڑا بندہ ہونے مسجد کے اندر داخل ہوئے گا انہیں جڑا
جڑا بندہ مسجد دے اندر داخل ہوئے گا یار وہ کتنے خوش نصیب لوگ نے جنہاں نو خوشخبری مسجد دے اندر مل رہی ہے معلوم ہوا کہ مسجد دے اندر آن دے نال جنت دی خوشخبری ہے حسد نہ کرن نال مسجد دے اندر آن دے نال وضو کر کے آن دے نال نبی دی تابعداری دے نال نبی دی فرما برداری دے نال وہ بڑے باپ دا خیال رکھن دی وجہ دے نال اپنے دل دے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا کرن دی وجہ دے نال نبی دی صحبت دے اندر بیٹھن دی وجہ دے نال دھوکے تو بچن دی وجہ دے نال حرام تو بچن دی وجہ دے نال غلط بیانی دی بچن دی وجہ دے نال گھٹ دولت دے گھٹ نہ پندی وجہ دے بچن دی نال ان بیماریاں تو اللہ پاک محفوظ فرما کے وہ صحابی داخل ہویا یہ کوئی غریب بنا دیا صحابی جیڑا مسجد دے اندر داخل ہویا جنت دیاں خوشخبریاں مل گئیاں ہن دیکھنا اس نیکی نوں لبھن واسطے کون جا رہا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر دے بیٹے ایک دن ایسا بھی ہویا وہ دیکھا دے اندر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اینی گل کر دی یار میں تیرا مہمان بننا چاہنا ذہن دے اندر بات لے کے گئے میں دیکھا تے سی کیڑی رات نوں نیکی کردا ہے جنہیں خوشخبری مل جاندی ہے انہیں نفل پڑھدا ہے جنہیں خوشخبری مل جاندی ہے انہیں پیسے خرچ کردا ہے جنہیں خوشخبری مل جاندی ہے ایڈی نیکیاں کردا ہے انہی قرآن دی تلاوت کردا ہے جنوں دے اللہ پاک دے رسول دی زبان میں عقد دے اندر جنت دیاں خوشخبریاں مل جاندیاں نے حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے میں بھی سو گیا عشاء پڑھ کے وہ بھی ادھی رات دے ٹائم اٹھیا میں بھی اٹھیا وضو کیتا اللہ دے حضور سجدہ ریز ہو گئے وہ بھی معافیاں مانگ رہا میں بھی معافیاں مانگ رہا وہ بھی تہجد پڑھ رہا میں بھی تہجد پڑھ رہا دوسرا دن ہوا پھر عبداللہ کہنے لگے آج میں کرا تو ہو رہنا چاہنا حسد دی بیماری دی وجہ نال نہیں نیکی لبن دی نیت دے نال نیکیاں دا مقابلہ کرنا چاہیے نیکیاں لبن دی وجہ دے نال شاید آج اس بندے نے وہ نیکی نہ کیتی ہو جدی وجہ نال جنت دیاں خوشخبریاں مل گئیاں نے دوسرا دن ہویا کاروبار کیتا مشغول ہو گیا ادھی رات دے ٹائم پھر واپس آ گیا پھر وہ عبادت کی دیے پھر تیسرا دن ہویا پھر وہ عبادت کی دیے کہنے لگا چلو میں اپنے گھر دے اندر واپس جانا ہے لیکن ایک سوال دا جواب دے دیتا جاؤ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے یار شاد منو یہ دے دستا جاؤ میں مسجد دے اندر بیٹھا اللہ دے رسول دیاں خوشخبریاں آئیاں تو جنتی ہے کہ تینوں جنت دی خوشخبری سنا دیتی جائے میں تیرے کو آیا منو نیکی نمی کوئی نہیں لگی کیڑی تو ایسی نیکی کرنا ہے جدی وجہ نالے جنتیاں خوشخبریاں مل گئیاں میں لگا دیکھے تو ممی تہجد پڑھی ہے وہی قرآن پڑھے آئے ممی تسبیح کیتی ہے وہی قرآن پڑھے آئے میں نے ذکر و ذکر کیتا ہے کوئی ایسا عمل دینے کیتا ہے عبداللہ بن عمر کہنے لگے چلو اللہ حافظ تیری رب نے نیکیاں قبول کر لیاں تھوڑی دور گیا ہے کہ حضرت صاحب نے آواز مار لی عبداللہ ٹھہر جائے ایک گل میرے ذہن دے اندر آئی ہے ہو سکتا ہے اس وجہ دے نال اللہ دے رسول نے جنتیاں خوشخبریاں سنا دیاں ہو اس وجہ دے نال اللہ پاک دے رسول نے خوشخبری سنا دیتی ہو کہنے لگے میں اپنے مسلمان بھائی دے بارے اندر کبھی بھی دل دے اندر حسد نہیں رکھیا ہو سکتا ہے اس بیماری نہ ہونے وجہ دے نال اللہ پاک نے منو جنتیاں خوشخبریاں سنا دیاں ہو ایک وہی وجہ کی سی کہ اپنے مسلمان بھائی دے بارے اندر رب جو فرمارے کہ ہمیں یحسبون الناس علامہ آتاہم اللہ لوگوں کانٹے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جنہیں دوسرے دے نال حسد کرتے ہیں اور جنہاں دے اوپر میں رحمت کیتی ہوئی جنہوں نے دولت دے نال نوازیا اولاد دے نال نوازیا کاروبار دے لحاظ دے نال نوازیا اے بیٹھا ہے میں اپنی نیکیاں ضائع کری جاندا ہے کسی چوک تے بیٹھ گئے پھٹے تے بیٹھ گئے منجے تے بیٹھ گئے دوستاں
بارے اندر غلط خیال رکھنے آپ ذکر نہیں کرنا نمازی دے بارے اندر خیال رکھنے اسی انہوں چاہتے ہیں وڈے نمازیاں نو اے نمازی بھی لفظ نہیں استعمال کرتا تنگ دے نال نمازی کہندا ہے میں جاندا ہے انہاں دی نیکیاں میں دیکھیاں ہوئیاں ہے او کی نیکیاں یار تو جاننا ہے او بندہ نماز پڑھ کے اگر غلطی ہو گئی ہے تے نماز پڑھتا ہے تے دوسری جماعت دے درمیان رب انہوں معاف کر دیندا ہے تو بیٹھا جمع کری جا رہے لوگوں نو نفرت دلائی جا رہے لوگوں دے دلاں دے اندر حسد پیدا کری جا رہے ہے تیریاں بدیاں کٹھیاں ہو رہی ہیں تے اودیاں نیکیاں کٹھیاں ہو رہی ہیں اللہ سب اپنی زباناں تے کنٹرول کرن دی توفیق عطا فرما اس واسطے میرے اس حدیث کا ترجمہ میں اپنے لفظوں میں نہ کیتا ہے بات سنانے چاہتا دو تین شعر سنا کے بات ختم کر دیے آمنہ دلال تاجدار مدینہ کی حدیث کا ترجمہ ذرا غور دینا سنتے جانا ہے میں اپنے دل کا اظہار کر رہا ہے پیارے نبی علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ ہے کہ حسد نہ کر بندیا نہیں تے دنیا تے رل جائے گا حسد نہ کر بندیا نہیں تے دنیا تے رل جائے گا بغض نہ رکھ بندیا نہیں تے دنیا تے رل جائے گا حسد نہ کر بندیا نہیں تے دنیا تے رل جائے گا حسد ایسی بیماری جڑی نیکیاں نو کھا جاندے سارے حسد ایسی بیماری جڑی نیکیاں نو کھا جاندے سارے تقوی تو رکھ بندیا نہیں تے دنیا تے رل جائے گا تقوی تو رکھ بندیا نہیں تے دنیا تے رل جائے گا بغض نہ رکھ بندیا نہیں تے دنیا تے رل جائے گا حسد نہ کر بندیا نہیں تے دنیا تے رل جائے گا منا بندیا نہیں تے دنیا تے رل جائے گا بغض نہ رکھ بندیا نہیں تے دنیا تے رل جائے گا حسد نہ کر بندیا نہیں تے دنیا تے رل جائے گا دیکھنا ذرا میری باتاں ترجمہ حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا من لے تو بات قرآن دی نال صابر دے شبیان دے من لے تو بات قرآن دی نال صابر دے شبیان دے او من لے تو بات قرآن دی نال صابر دے شبیان دے صاف کو دل رکھ بندیا نہیں تے دنیا تے رل جائے گا صاف تو رکھ بند صاف تو دل رکھ بندیا نہیں تے دنیا تے رل جائے گا بغض نہ رکھ بندیا نہیں تے دنیا تے رل جائے گا حسد نہ کر بندیا نہیں تے دنیا تے رل جائے گا حسد نہ کر بندیا نہیں تے دنیا تے رل جائے گا